یہ مہینہ کامیابی اور کامرانی والا مہینہ ہے کہ جو بھی تم کوئی خیر کا کام اس مہینے کے اندر شروع کرو گے، جو بھی کام کرو گے تو اس میں کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی زری آفیشل۔ یہاں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی بیانات اور تاریخ اسلام کے واقعات پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے سفر کا معنی بیان کیا گیا تھا اور یہ بات بیان ہوئی تھی کہ سفر کا نام سفر کیوں رکھا گیا، اور آج کے سفر کے ساتھ مظفر کا اضافہ کیوں کیا گیا، یا سفر کے ساتھ سفر الخیر یعنی کہ خیر کا اضافہ کیوں کیا گیا۔ مظفر کا معنی ہوتا ہے کامیاب و کامران، اور خیر کا معنی ہوتا ہے بھلائی، نیکی۔ زمانہ جاہلیت میں جاہل لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے، اور آج کل کے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کی سوچ وہی زمانہ جاہلیت والی ہے، اور وہ سفر کے مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آسمان سے آفتیں اور بلائیں سفر کے مہینے میں نازل ہوتی ہیں، لہذا کوئی خوشی کا کام، خوشی کی تقریب وغیرہ وہ سفر کے مہینے میں نہ سر انجام دی جائے، کیونکہ یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو شریعت کی طرف سے ایسی کوئی بات پیش نہیں کی گئی کہ جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہو کہ سفر کا مہینہ وہ نحوست والا مہینہ ہے۔ اسی لیے تو سفر کے ساتھ مظفر کا اضافہ کر کے سفر المظفر اسی لیے کہا گیا کہ یہ مہینہ کامیابی اور کامرانی والا مہینہ ہے کہ جو بھی تم کوئی خیر کا کام اس مہینے کے اندر شروع کرو گے، جو بھی کام کرو گے تو اس میں کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ اس لیے سفر کے ساتھ خیر کا اضافہ کر کے سفر الخیر بھی اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ نیکی اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ انسان جو بھی کام اس میں کرے گا اس کے لیے نیکی اور بھلائیوں میں اس کے لیے اضافہ ہوگا۔ اور یہ نحوست کیا چیز ہوتی ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ نحوست کیا ہے اور کن چیزوں کے اندر نحوست ہے۔